نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ صدق اللہ العظیم۔ سارے ایک دفعہ دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نیکیاں ساریاں ہی بہت بہتر ہیں، عظیم ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، خیرات بھی، مگر ان ساری نیکیوں میں مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کو آباد کرنا ان سب نیکیوں پر بھاری ہے۔ آپ اس کے بارے میں دلیل مانگیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بات کر دی کہ نیکیاں ساریاں ہی بہت عظیم ہیں، مگر ان ساری نیکیوں میں مسجد کی خدمت، مسجد کو آباد کرنا یہ کیسے عظیم ہوا؟ تو یہاں میں اس کے دلیل میں ایک حدیث بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خاتون عمر رسیدہ مسجد کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ موت سب کو آنی ہے، کوئی نہیں یہاں رہے گا، تو اس خدمت گزار مائی صاحبہ جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے رات کے وقت ان کا جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع نہیں دی، یا انہوں نے سمجھا کہ آپ کو یوں ہی تکلیف دینی ہے تو ہم خود، یہ واجب کفایہ ہے جنازہ، ہم خود کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن بعد یا 2 دن بعد مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو ایک نئی قبر بنی ہوئی دیکھی، قبروں میں سے ایک قبر کا اضافہ دیکھا۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ نئی قبر میں کون مدفن ہے، کس کی قبر ہے، کون مسلمان نے فوت ہوا ہے جو مجھے نہیں بتایا گیا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ وہ مائی صاحبہ جو مسجد کی خادمہ تھی وہ فوت ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان نہیں تھا، وہ ہم نے خود ہی اس کا کفن دفن کا انتظام کیا اور دفنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش مجھے بتایا ہوتا، میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ پھر آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ اس خدمت گزار مسجد کی مائی صاحبہ کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھا آپ نے۔ روایتوں میں آتا ہے جنازہ پڑھا، جنازہ بھی ایک دعا ہے، کھڑے ہو کے دعائیں پڑھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی صاحبہ سے مخاطب ہو کے، مرحومہ قبر میں جو مائی صاحبہ ہے اس سے آپ گفتگو کرنے لگے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ فوت شدہ مائی ہے، قبر میں دفن ہے، جناب اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کی بات سنے گی مرحومہ قبر میں جو مر چکی ہے؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہی ہے، تمہاری طرح سن رہی ہے جیسے تم میری بات سن رہے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں۔ جب آپ اپنے والدین کی، اپنے احباب کی قبر پر جاؤ، بزرگوں کی سلام کرو، ان کے لیے فاتحہ کرو، کوئی بات کرو، وہ سنتے ہیں، مگر ان کا جواب ہمیں نہیں سمجھ آتا، وہ جواب بھی دیتے۔ اب یہاں دیکھو جناب خادمہ مسجد کی خدمت گزار مائی صاحبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ مائی صاحبہ تو دنیا سے چلی گئی ہے، قبر والی مائی سے آپ مخاطب ہیں، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کون سی نیکیاں تیرے کام آئیں زیادہ؟ مائی نے آگے سے جواب دیا اس خادمہ مسجد نے کہ جناب مجھے ساری نیکیوں کا ثواب اللہ نے بہت اچھے طریقے سے دیا ہے، مگر بالخصوص ساری نیکیوں میں سے جو اوپر نیکی، جو سرائی گئی نیکی، وہ مسجد کی خدمت تھی۔
جو مجھے سرایا گیا، جو مجھے زیادہ انعام ملا، جو اس کا زیادہ ثواب ملا، وہ ساری نیکیوں میں سے مسجد کی خدمت والی نیکی تھی۔ اور مجھے فرشتوں نے کہا کہ اے صحابیہ، اے خادمہ مسجد نبوی، اللہ تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کرنے کی وجہ سے باقی نیکیوں کی نسبت تجھے اس نیکی سے زیادہ اعزازہ ہے، زیادہ اس کا انعام اکرام دیا ہے۔ تو یہ اس سے تو مسجد کی خدمت کرنے والے، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسجد کو روشن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کرتا ہے۔ اور فرمایا جو قبر میں جو مسجد کی ایک دفعہ صفائی کر دے، اس کی 500 سال کی نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں اور بڑے طریقے سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ غور کرو، ہمیں مسجدوں سے بھگایا جا رہا ہے اور آپ بھاگے جا رہے ہیں، مسجدوں کو تنہا چھوڑ رہے ہیں، اور دن بدن اس کا عذاب ہم بھگت رہے۔ ناگہانی بیماریاں آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی قدر سے کون سی، ڈاکٹر پریشان ہو گئے۔ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر میٹنگ میں، میری بھی چھوٹا سا بیان تھا، تو بعد میں جب بات چیت ہوئی تو درجن بھر ڈاکٹر، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کہہ رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آئی، زندگی میں بڑے بڑی بیماریاں دیکھیں، علاج بھی کیے، ایسے مریض آتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا کوئی انفیکشن ہے، کیا ہے، بخار نہیں ٹوٹ رہا، سانس بند ہو رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ ہمارے آج کے جو چہلم کا جس کے سال ثواب کے لیے یہ دل و جان سے ہمیں محبوب ہے، میرے خیال میں ہم اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو اپنے دل سے دعائیں دی ہیں اور دعائیں کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے، کوئی خونی الاؤ نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے گھر سے تھا، میرا تعلق بھی اللہ سے، اللہ کے گھر سے ہے، اس لیے وہ میرے بھائی سے بھی زیادہ مجھے پیارا ہے۔ آپ جب اللہ کے گھر سے تعلق جوڑیں گے، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقین جانیے، اگر آباد ہونا ہے تو مسجدیں آباد کرو، اگر آباد ہونا ہے تو مسجدوں کی طرف آؤ، خوشحال ہونا ہے تو مسجدوں کی طرف آؤ، اور اپنے آپ کو مسجد کی خدمت کرنا، جھاڑو دینا، چٹائی اٹھانا، بل تارنا، مسجد کی نمازی بڑھانا، یہ اعزاز سمجھو۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ دنیا کا اور آخرت کا امیر ترین بندہ ہوتا ہے۔ جس کو یہ اعزاز مل جائے، مرحوم آتے آتے ایک دو نمازی لے آتے تھے مسجد میں، ہم تو خود آنے سے قاصر ہیں۔ ہماری اکثریت جنازوں میں، کلوں میں جو تشریف فرما ہوتی ہے، خود آنے سے قاصر ہیں۔ عید کو آئیں گے، بڑی مشکل سے جمعے میں آ جائیں گے، کل میں آ جائیں گے۔ بھائی پوچھا جائے گا، یو آر مسلم، یو آر مسلم، جواب دینا پڑے گا قبر میں۔ اور یہاں بھی بھگت رہے ہیں، یہاں بھی بے یار و مددگار ہیں، نفس و نفسی میں ہیں، بے چینی میں، اضطرابی کیفیت میں، نیندیں اڑ چکی ہیں، پیسے ہیں، برکتیں نہیں ہیں، حالات سب کچھ۔ ہاں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے گھروں میں آؤ، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی۔ مجھے کم از کم سلیم صاحب کی اس لائف سٹائل سے میں مطمئن ہوں، بحیثیت ایک امام مسجد۔ تو وہ اللہ کے لیے آتے تھے، یہ نہیں، مجھے کبھی ایسا نہیں کہ مجھے وہ چندے کی فکر ہو کہ وہ مجھے چندہ دے رہے ہیں یا مجھے کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے ان کا اللہ سے ریلیٹڈ ہونا، اللہ سے تعلق قائم ہونا، مسجد میں آنا، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا۔ صبح ہم روزانہ درس دیتے ہیں تو ان کی جگہ خالی نظر آتی ہے، رات کو درس ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتے، دل ایسے بجھتا ہے، دماغ کھولتا ہے۔ اچھے بندے کا مر جانا ایسا ہی ہے جیسے بہت نقصان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم، عالم کا مر جانا ایسے جیسے پورے دنیا کا مر جانا، نیک بندے کا مر جانا ایسا ہے جیسے بہت زیادہ نقصان ہو جانا۔ وہ جگہیں روتی ہیں، وہ گلیاں روتی ہیں،
وہ مقام روتے ہیں، وہ درخت، وہ دیواریں روتی ہیں نیک بندے، اور برے بندے پہ مرنے پہ تو سارے خوش ہوتے ہیں، جان چھوٹی، اب جائے قبر میں بھگتے عذاب، وہ ایک لمبا زمانہ اس کے ظلم سے بچ گیا ہے۔ نیک بنو بھائی، نیک بنو، انشاءاللہ نیک بنو گے، اس کی راحت نصیب ہوگی، دیکھنا ذرا تسکین ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں دے، اور جس طرح ہمارے سلیم صاحب مسجد سے جڑے تھے اس طرح سب کو جوڑے، جس طرح وہ فکر کرتے تھے نمازی لیتے آ رہے ہیں مسجد میں، درس میں لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، اللہ کرے آپ ہم سب میں یہ توفیق مل جائے، اللہ اس کی روح کی راحت کا ذریعہ بنائے۔ آج کی یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی